جواب اور بڑا طویل کلام ہے. جی جی اعلیٰ حضرت نے بھی سب چیزوں کو ہی لے لیا, صفا مروا کو بھی لے لیا. ٹھیک ہے, خوب مسعاب با امید صفا دوڑ لیے, رہے جانا کی صفا کا بھی نظارہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے, حج مبرور بھی عطا فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بار کی حاضری بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے جس طرح نیکیوں کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ حج کرنے کا ایک ذوق ملتا ہے, ایک شوق ملتا ہے, ایک اس کی تعلیم ملتی ہے, ایک اس کی گائیڈنس ملتی ہے, ایک اس کی اویئرنس ملتی ہے, ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و شوق کے ساتھ حاضر ہونے کا ایک جذبہ بھی ملتا ہے. اشفاق بھائی, حاجی تو آپ نے بھی جو ہے وہ دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ, طرح طرح کے دیکھے ہوں گے. آپ بات چل ہی نکلی ہے تو کچھ اس پر بھی ارشاد فرمائیں. ظاہر ہے کہ جو تربیت یافتہ حاجی ہوگا اس میں اور جو اناڑی ہوگا اس میں فرق تو ہے نا. ایسے ایسے ہوتے ہیں بیچارے لاکھوں روپے اپنے, یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ برباد کر رہے ہیں, اپنا حج خراب کر رہے ہیں, ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور افسوس اس بات پر کہ انہیں پوچھنے یا سیکھنے کا بھی جذبہ نہیں ہوتا. حالانکہ سکھانے والے بہت ہوتے ہیں وہاں, لیکن وہ ان کو ہوتا ہے کہ بس صحیح ہے, جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کر لیں. اور اگر کوئی سمجھائے سکھائے بھی تو بعض اوقات الجھتے ہیں یا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک صدقہ بھی ہے, اور بھی ماشاءاللہ جو دینی سنی تنظیمات حج کے حوالے سے اسپیشلی پریپریشنز کرواتی ہیں, تو سیکھ کر جو جاتے ہیں وہ واقعی ان کی رقم لگتا ہے کہ ٹھکانے لگ جائے گی انشاءاللہ. سیکھ کر ہی جانا چاہیے, اور جذبے کے ساتھ, بھرپور جذبے کے ساتھ, بوڑھوں کو بھی جوان ہو کر جانا چاہیے. مرحبا. اگر دیکھنا ہو اس کی مثال تو امیر علیہ سنت کا حج, اب تو ڈاکیومنٹری میں یوٹیوب پہ موجود ہے, اب وہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 70+ بزرگ کس طرح جوانوں سے بھی بڑھ کر جوش و جذبے کے ساتھ طواف کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں, اور کس طرح سے مطلب ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا حج یہ دیکھ کر بھی بوڑھا جوان ہو جائے. کیا بات. تو جوانوں کی تو بات کچھ اور ہے. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے سیکھنے کا بھی, اور پھر اپنے ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, تو ابھی کر لیں جو کرنا ہے, اس میں عبادت کر لیں. تھوڑا سا رگڑا لگتا ہے تو لگا دیں اپنے آپ کو, یہ رگڑا بھی صفا ہے. واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں اس جذبے کے ساتھ حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ہم اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کے قابل نہیں, نہ ہم آنے کے لائق تھے, نہ منہ قابل دکھانے کے, مگر ان کا کرم بندہ, مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے. تو اللہ ہمیں اس جذبے کے ساتھ حاضری کی سعادت. اب تو سلمان بھائی حج بہت آسان ہو گیا نا, یہ ذہن میں بھی رکھنا چاہیے کہ آج 2024 میں حج جو کر رہا ہوں, 1924 میں جس نے کیا ہوگا اللہ اکبر, اس کا کیسا حج ہوگا. وہ اونٹوں پر سفر کر کے 4 ماہ کے سفر کر کے آنا, مکے سے مدینے جانا ہے تو 7-8 دن لگ جاتے تھے, کوئی ٹرین نہیں تھی 2 گھنٹے میں پہنچانے والی, بسز نہیں ہوتی تھی, اور بڑی تکلیفوں کے بعد جو آتے تھے وہ بھی سستی نہیں کرتے تھے, وہ پھر بھی عبادتوں میں اور بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے اپنی, اور کوئی اے سی والے ہوٹل نہیں ہوتے تھے. آج تو ہر طرح سے آسانی ہے, سہولت ہے. گرمی تو تب بھی تھی نا, گرمی تب بھی تھی, تب بھی مشقتیں تھی. اب تو کوئی مشقت زیادہ نہیں ہے, تھوڑی بہت ہے کیونکہ ہم سہولت پسند ہو گئے. تو اگر تھوڑا سا یاد کریں نا کہ آج سے حج تو ہو رہا ہے ہزاروں سال سے, تو لوگ کیسی کیسی مشقتوں کے ساتھ کرتے تھے. اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں اتنی آسانیوں سے وہ حج کروا رہا ہے. پھر بھی سستی کریں, پھر بھی نہ تلاوت کریں, نہ عبادت کریں, نہ ریاضت کریں, نہ روزے رکھیں, نہ عبادت پر کمر بستہ ہوں, بس پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں, اور پورا دن بعض لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. 1-8 گھنٹہ کچھ کر لیا تو کر لیا, باقی 20 گھنٹے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے شاپنگ ہی کرنی ہے ان کو. آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے ایک حاجی دیکھا, ہم موضوع پر بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ, جب بات چلنے کے لیے تو میں کر ہی دوں. وہ وائی فائی کا راؤٹر جہاں لگا ہوا تھا نا, این اس کے نیچے بیٹھتا تھا وہ. اور وہ جب بھی مجھے ملتا تھا نا, بٹ صاحب سگنل نہیں آ رہے, تب بھی نہیں آ رہے. جی مطلب جی وہاں بیٹھ کے بھی نہیں آ رہے. بیٹھ کے اب بہرحال جو بھی تھا, تو ان کا یہ مجھے مطلب بات کیا ہے. ایک حاجی تھا, وہ جو ہے نا پوچھتا رہتا تھا
کہ وہ بچوں کی امی امید سے ہیں اور کچھ اچھا تھا ان کا معاملہ، تو یہ کہ کنکریاں ان کی میں مار دوں. اچھا وہ پوچھے کہ جو طواف جو ہے میں سویل چیئر پہ کرا دوں، صحیح جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، کچھ بھی وہ ان کے مسائل. عمرے بھی کرنے ہوتے تھے لیکن ان کو سہولت کے مسائل، وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا جواز ہے کیا ناجواز. لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگ 4-4 گھنٹے شاپنگ مالز میں چل رہے ہوتے تھے، اور جب بھی ہوٹل آتے تھے تو 8-10 تھیلے ساتھ میں ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو ایسے ہی مطلب نظر آتا تھا کہ خیر میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ ایک بندہ اتنی شاپنگ مالز میں بھی تو چلنا پڑتا ہے. ایسی بات عبادت کے لیے ہمیں سہولتوں کے سوالات ہوتے ہیں جی. اور دوسری جگہوں پر بندہ خود دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ دور دور کھانے کے لیے تو فلاں ہوٹل کدھر ہے فلاں کدھر ہے، پھر چل کے بھی جا رہے ہیں تو شاپنگز بھی ہو رہی ہیں دبا دب. شاپنگ مال اور لائن میں لگے بڑے بڑے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. لائنوں میں لگے ہوئے کھانا لینے کے لیے. لنگر کی لائنوں میں جو پبلک ہے جو وہ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا وہ جو پیسے دے کے خریدنے کی بھی لائن میں لگی ہوئی ہے. یہ یوں بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھیں حج کی سعی ہے یا طواف ہے، اس کو پیدل کرنا یہ واجبات میں سے ہے. پیدل نہیں کریں گے تو پھر اس کے آگے احکام موجود ہیں جسے سن کر بندے کا دم کیا ہے وہ نکل جاتا ہے. پھر بعض اوقات بندہ کہتا ہے مجھے بتائیں اب یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو پیدل جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ پیدل ہی کریں. صحیح. اور ایک حاجی صاحب تھے اشفاق بھائی، ان سے کسی نے پوچھا بھی اپنے پیکیج کتنے کا لیا؟ انہوں نے کہا جی 25 لاکھ روپے کا. اس نے جو بتانے والا تھا اس نے کہا کہ پوچھنے والے کہ 25 گھنٹے کم از کم حج کے مسئلے بھی پڑھ لینا. 25 لاکھ کا پیکیج لے لیا ہے تو حج کے 27 واجب ہیں، کوئی واجب بھی یاد کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ بتا دیں. اچھا پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے کی یا اس سے پچھلے سال کی بات، بھارت میں کہیں پر گیا تو حاجیوں کے پاس بعض کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے عدنان بھائی لوگوں کی فلائٹ جو ہے، یہ عدنان بھائی، سید ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا، اور ثاقب شاہ صاحب بارک بھائی، ایک سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی، ایک تعداد ہے مبلغین کی بھی ماشاءاللہ. جی مبارک سفر پر ہے، بہت مبارک ہو جی. تو یہ جیسے 4 تاریخ کو جو ہے ان کا روانگی کا سلسلہ کار، تو ان کو ٹائم ملے گا. تو حاجی تو ماشاءاللہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں جی، تو ٹائم حاجی کے پاس ہوتا ہے. تو اس وقت بھی میں نے کہہ رہا تھا اس ٹائم بھی جب ہم گئے تھے تو وہ 22 ذی القعدہ کے قریب کہیں جہاں وہ جانا ہوا تھا، یاد پڑ رہا ہے. تو اس میں نے یہی حاجی سے کیا کہ آپ حج کے واجبات جو ہے نا وہ سیکھ لیں، ان کو یاد کر لیں، ان کو جو ہے وہ پڑھ لیں. تو ایک حاجی صاحب نے کہا کہ آپ بالتفصیل ان کا بیان فرما دیں. واہ. اچھا. یعنی آپ دیکھیں آپ کہیں پر گئے ہوئے ہیں مطلب اس طرح سے حج تربیت کرنے کے لیے جی، تو جیسے پاکستانی بلڈنگز ہوتی ہیں، اور بڑا ایک حاجیوں کا بھی بڑا ذوق ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور اس کا بھی ایک بڑا مزہ بھی ہے اس کا الحمدللہ. واقعی مزہ ہے. ہاں جی. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سارے بالتفصیل بیان فرما دیں. اچھا. میں نے کہا جی میں آپ تو بالتفصیل کا فرما رہے ہیں، اگر میں بالاجمال بھی بیان کروں گا نا ہاں تو بھی ایک ہی مجلس میں نہ سارے یاد ہونے ہیں نہ ذہن میں بیٹھنے. صحیح. تو کچھ کام ہے جو کرنے کا ہوتا ہے جس میں وقت ریکوائر ہوتا ہے. تو حج کے واجبات تو کم از کم مجھے آنے چاہیے. 27 واجبات لکھیں مفتی علی اصغر صاحب نے. 27 واجبات حج بھی میرے آفس میں رکھی ہوگی کتاب، ذرا لے کر کے آئیں پروڈکشن والے. آن لائن بھی مل جائے گی؟ نہیں، آن لائن بھی مل جائے گی. اور ایک اور بڑی زبردست کتاب جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ آپ آئیں گے dawatIslami.net پہ تو یہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ الکریم. اشفاق بھائی موبائل سے پڑھنا اور کتاب سے پڑھنا، پھر اس کو ہائی لائٹ کرنا یا اس کو انڈر لائن کرنا، اس کی ایک اپنی افادیت ہے. ہاں جی. ایک اور بھی بڑی زبردست جو ہے وہ کتاب صاحب نے ماشاءاللہ پی ڈی ایف تو ہے ہی، پی ڈی ایف ورژن کے اندر وہ بھی جو ہے وہ دی ہے حج کے منفرد مسائل کے حوالے سے. تو میں اس کو کل بھی الحمدللہ دیکھ رہا تھا. اصل میں ایک چیز یہ کہ کئی لوگوں کو نا سستی ہوتی ہے شاپ تک آنے میں یا منگوانے میں. آن لائن کا یہ ہے کہ ابھی سرچ کی ابھی آ گئے آپ کے ہاتھ میں، ایسی بات چلے جب تک دکان پہنچے ابھی لے لیں، اپنے پاس تو رکھ لیں، آرڈر کر لیں. آج کل تو آرڈر پہ کیا نہیں آ رہا، کھانے آ رہے ہیں اور طرح طرح کے سامان، شاپنگ آن لائن ہو رہی ہیں، کپڑے آن لائن لیے جا رہے ہیں. تو کتاب بھی آپ آن لائن مکتبۃ المدینہ نے آپ کو سہولت دی ہے، منگوا سکتے ہیں آپ. اس کو خرید فرمائیں اور رکھیں بھی اور پڑھیں بھی. اور ایک اور بڑی ڈیجیٹل بک ماشاءاللہ ڈیجیٹل ای بک ہے حج و عمرہ کے مسائل پر 100 ویڈیو کلپس، دارالفتاء سنت کی ویب سائٹ سے یہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ بھی بہت زبردست جو ہے وہ کتاب ہے، آپ اپنی نوعیت کی منفرد اور لاجواب جو ہے یہ ای بک ہے. یہ ہے بک نہیں ہے، ای بک ہے. تو یہ بھی جو حاجی ہے کم از کم اس کے پاس تو موبائل میں ہونی
چاہیے. کس نام سے؟ یہ اس کا نام ہے جی حج و عمرہ کے مسائل پر 100 ویڈیو کلپس. اچھا، ویڈیو کلپس ہیں لیکن یہ ای بک کی صورت میں ہے. یعنی جس پر ٹچ کریں گے تو وہ آپ کو ویڈیو کی لنک کی طرف ویڈیو لنک پر لے کر جائے گا. پھر اس کے اندر شیئر کا جو ہے وہ آپشن ہے. اور بڑا میں نے نیت کی ہے پروگرام اس پر ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. تو میں اس کی پوری ایک تیاری کروا کے آپ کو انشاءاللہ الکریم ہم یہ دکھائیں گے کہ یہ کتاب مفتی علی اصغر صاحب نے جو ترتیب دی ہے تو یہ ہے کیا. یہ انشاءاللہ بٹ ڈیٹیل یعنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. بہرحال حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان اور موضوع پر آتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور نبی پاک کے دربار کی بات بحاضری عطا فرمائے. حج کی باتیں ہیں جب بندہ شروع کرتا ہے تو پھر موضوع چلتا ہی چلا جاتا ہے. اشفاق بھائی آپ کا حاجی زمزم صاحب کے ساتھ کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی ملاقات جو آپ کو یادگار رہی ہو؟ ویسے بہت دفعہ ملے ہوں گے آپ. حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑی قربت رہی جی، بڑی محبت فرماتے تھے. جیسے کہ سبھی یہ کہا کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. مجھے بھی یہ خوش فہمی تھی کہ یہ مجھ سے بڑی محبت فرماتے. اور یہ ہوتا ہے اللہ والوں میں کہ یہ ہمہ گیر شخصیت ہوتے ہیں کہ جس سے بھی تعلق ہوتا ہے وہ اس کو یوں فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے تو بڑی محبت فرماتے. ایسا میں نے ان میں بھی دیکھا ماشاء اللہ. اور بڑا ہی ان کا جو انداز ہوتا تھا، ہر محفل، ہر نشست، ہر واٹس اپ ایون جو ہے نا وہ سکھانے والا ہوتا تھا. واٹس اپ نیا نیا آیا تھا آپ کے وصال سے کچھ عرصے پہلے ہی یہ اپلیکیشنز عام ہوئی تھیں. 2012 میں آپ کا انتقال ہوا ہے. تقریباً آج 13 سال کے لگ بھگ ہونے جا رہے ہیں. لیکن ماشاءاللہ یہ شخصیت اپنے واقعات کی بدولت، اپنی ایک زبردست زندگی اور اچھی لائف اور نیکی کے کاموں کی وجہ سے زندہ ہے ماشاءاللہ. حاجی زمزم ہم اس وقت پڑھ رہے تھے تب سے ایک تعلق بنا تھا اور بعد میں سلسلہ ہمارا کافی عرصے تک رہا. تو میں نے آپ کی شخصیت میں سب سے جو خوبصورت پہلو دیکھا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، یہ تو ایک بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. لیکن جو آپ کے اندر عاجزی تھی، انتہائی درجے کی عاجزی، اللہ اکبر، کمال کا مطلب یہ کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوں میں. اور آپ کی شخصیت میں یہ پہلو کے سامنے والے پر جیسے بچ بچ جانا، مٹ جانا، ایسی فیلنگ یہ آپ کی شخصیت میں تھی. حالانکہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے شعبے کے نگران دعوت اسلامی کے، اور آپ کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب جیسی عظیم شخصیت تاجدار مدنی انعامات کہتی تھی. اور آپ کے لیے جو ہے وہ امیر اہل سنت کی جذبات لوگوں نے بعد میں بھی دیکھے اور پہلے سے بھی آپ سے بڑی شفقت تھی. اور یہ خود بھی امیر اہل سنت سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اور آپ کی محبت کی بھی ایک پوری داستان ہے. پیر و مرید کی محبتوں کے واقعات اگر کبھی لکھے جائیں گے تو حاجی زمزم کا بھی کوئی قصہ ضرور ہوگا. اللہ اکبر. آپ کی واقعی ایسی شخصیت تھی. تو ہمارا کچھ کبھی سلسلہ رہتا تھا کہ تشریف لائے ہیں تو میرے پاس کھانے وغیرہ کے بھی معمولات ہوتے تھے. میں کچھ کوشش کرتا تھا کہ حضرت کچھ قبول فرما لیں، کچھ میرے ساتھ کھانا پینا ہو، گھر تشریف لائیں یا دفتر تشریف لائیں تو آیا کرتے تھے. مسجد بھی تشریف لاتے تھے اور کرم فرماتے تھے. بیان کے لیے بھی وقت کبھی فقیر نے مانگا تو منع نہیں کرتے تھے. تو آخری جو آپ کی مبارک وصال شریف سے 1 سال پہلے، اس میں طبیعت کافی ناساز ہونے کے باوجود اظہار نہیں کیا کرتے تھے. آپ کی یہ عادت تھی کہ بہت زیادہ صابر اور شکوہ شکایت سے پاک دیکھا ان کو میں نے. کیا بات، کوئی شکوہ نہیں. حالانکہ کینسر پیشنٹ ہے جو ٹریٹمنٹ سے گزر کر اب آیا ہے، لیکن ایک تو کام کی اسپیڈ آپ کوشش کرتے تھے کہ میری وہ ہو جائے اور اس پر میں لے آؤں، جو وقت دینا ہے اس کے لیے کوشش کرتے تھے. اگرچہ ظاہر ہے کہ ایک طبعی علالت نے آپ کو روکا ہوا تھا، لیکن آپ کوشش کرتے تھے کہ میرا کوئی نہ کوئی جدول بنے، میں جاؤں، بیانات، کوئی ملاقات، اس طرح سلسلے رہے. یعنی بیٹھ نہیں رہے تھے گھر پہ. آخری وقت تک جب تک آپ کو جب ہمت رہی آپ نے دینی کام کیا ہے. اور حالانکہ آپ کے ٹریٹمنٹ چند سالوں تک یوں کہیے کہ چلتی رہی، اس کے باوجود آپ جیسے ہی موقع ملتا تو دینی کاموں میں، بیان، ملاقات، اس میں لگ جاتے تھے. ایک بار میں نے کچھ جو ہے وہ پرتکلف کھانا منگوا لیا تھا. اس میں جو ہے حضرت نے میری کوئی سرزنش نہیں فرمائی، اور یہ کہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ حضرت نے بالکل احساس نہیں مجھے دلایا کہ میں نے اب ایک شخص ہے جو فی الحال بھلا چنگا ہے، وہ ایسی کوئی چیز ابھی نہیں، دیکھنے والے کو لگ رہا ہے ماشاءاللہ بالکل سیٹ ہے تو آج کچھ کھا لیں، تھوڑا مسالے والی بریانی کھا لیں. تو اب میں نے محبت میں منگوا لیا تھا.
حضرت نے تھوڑا ہی کھایا لیکن جو ہے وہ مجھے بڑی دعائیں بھی دی, خوش بھی ہوئے. اور بعد میں پھر کھانے کے بعد میں نے پھر طبیعت وغیرہ پوچھی, کچھ تفصیل میں گیا. میں نے کہا حضرت پھر یہ آپ نے کھانا, کہا بس میں نے تھوڑا ہی کھایا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, جزائے خیر دے. لیکن مجھے یہ ہوا کہ یار کوئی اور ہوتا تو یا تو فرمائش کرتا یا نہیں کھاتا, لیکن حضرت نے میری دلجوئی کی, میرا دل نہیں توڑا, تھوڑا سا اگرچہ کھایا. ہم لوگوں نے اور چند اسلامی بھائی تھے, ہم نے اسے پورا کیا. لیکن یہ کہ ان کا ایک انداز کہ کوئی شکوہ شکایت نہیں, کوئی فرمائش نہیں, کوئی نخرے نہیں تھے آپ کے اندر. حالانکہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں آپ کے فین ہیں. الحمدللہ. حاجی زمزم کو جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے سنا, وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو اپنے بعد بھی بنائے افراد, وہ بھی ایک سے ایک ہیں جن کو ہم کلوزلی بھی جانتے ہیں. اسپیشلی حاجی فضیل رضا اتاری صاحب, یہ ماشاءاللہ ایک حاجی زمزم کے تیار کردہ افراد میں سے ہیں. انہوں نے فضیل بھائی کو بڑا انگلی پکڑ کے چلایا تھا. میں دیکھتا تھا اب حاجی فضیل کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی, تب سے میں دیکھا کرتا تھا کہ حاجی فضیل ان کی صحبت میں بھی رہتے تھے, ٹائم بھی دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ بڑی ذمہ داریوں پر پاکستان سطح پر پھر آئے. تو حاجی زمزم ابھی تو کراچی کے نگران بھی ہیں, اور بھی ماشاءاللہ کچھ شعبے ہیں آپ کے پاس جن میں نظر آتا ہے کہ حاجی زمزم کا ایک عکس حاجی فضیل رضا میں ماشاءاللہ, نو ڈاؤٹ میرے فیوریٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں. اور حاجی زمزم رضا ان کی رہنمائی جیسے کیا کرتے تھے, کبھی کبھی مجھے بھی موقع ملتا تھا دیکھنے کا کہ یہ جذبہ ہے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا, اس بندے کا خلوص سبحان اللہ, اس بندے کی فراست سبحان اللہ. بعض اوقات ایسی گہری باتیں کرتے تھے, تنظیمی طور پر اتنے مضبوط کہ بڑے بڑے لیڈرز کیا بات کرتے ہوں گے, جو ان کی شخصیت میں بعض اوقات بڑی سادہ انداز میں وہ بات نکلتی تھی کہ جو تنظیموں کو مضبوط کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. ایسی گہری باتیں جو بعض تو میں یہاں بتا نہیں سکتا, لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں کہ تنظیمی طور پر ایسی مضبوط سوچ کہ کب کیا کہنا ہے, کہاں کہنا ہے, اگر کبھی کچھ کہہ دیا تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے, کہ یہ بات کہاں تک کے لیے, کس تک کے لیے. یہ تنظیمی سوچ اور یہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی آپ میں جو تربیت نظر آتی تھی سبحان اللہ. تو ایسی کئی باتیں ہیں کہ میں حاجی زمزم کے بارے میں جو دیکھیں اور بیان کرنے والی ہیں, پوری کتاب ہے ماشاءاللہ. اب تو مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے محبوب عطار. سبحان اللہ, مرحبا. محبوب عطار کی حکایات ماشاءاللہ الکریم. اور یہ جو اشفاق بھائی نے بات کی ہے کہ جو کہہ دیا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, یہ بھی ایک کام ہے. ہاں, بعض اوقات بندہ بات کر دیتا ہے جس سے خرابی پیدا ہوتی ہے, اگر اسے کسی اور جگہ پر لے جایا جائے جہاں نہیں لے جانی. جی یہ تو ہے ہی ہے. جی کوئی بات ہوتی ہے محدود جگہ کے لیے ہوتی ہے. جی لیکن اشفاق بھائی میں جس پوائنٹ پر بات کروں نا, وہ یہ ہے جیسے آپ فرض کر لیں میں کوئی بات کہتا ہوں, اللہ نہ کرے, جی جی جیسے عدنان بھائی کو میں نے کوئی بات کہہ دی, اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس بات سے یہ برا محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا, یا یہ بات مجھے یہاں پر جو ہے نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اب میں نے دیکھ تو لیا ان کو برا لگا, اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ وہ بات جو ان کو برا لگا ہے کہ وہ ریورس معاملہ ہو جائے کسی طریقے سے. اب اس کی وضاحت میں یا ڈیپ میں جب بندہ آگے اس کو کور کرنے کے لیے جائے گا تو کوئی نہ کوئی اور خرابی جو ہے وہ لے کر کے آ جائے گا. تو بات اگر کوئی کہہ ہی دی ہے تو اب اگلا معاملہ کیا ہے, آگے کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے, اس کا ہی پتہ ہونا چاہیے. اور وہ بڑی سادی سی بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے, جس سے کسی کا دل دکھ رہا ہے, تو اس کو آگے لپیٹنے کی بجائے, ریپ اپ کرنے کی بجائے, اسے کور کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے, آسان حل یہ ہے, سامنے والے سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں. یہ بات میرے منہ سے جو ہے وہ نکل گئی. زمزم بھائی میں یہ چیز بہت بڑی تھی, وہ مطلب کوئی ایسا کچھ نہیں بھی کہتے تھے نا, پھر بھی معافی, اتنی معافی. عدنان صاحب آپ حیران رہ جائیں کہ یار امیر علیہ سنت کا جو انداز ہے نا, بس وہ ایسا یوں کاپی کرتے تھے, یوں فالو, پیر صاحب ایسے لگاتے تھے جیسے امیر سنت جب استعمال فنا فی المرشد شخصیت. بالکل بالکل.